عبداللہ بن سعد کی بھی بات سن لیں. یہ بھی وہ تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع پہ جن 8 کا نام لیا ان میں یہ بھی شامل تھا, اور اس کے جرائم بھی, ان کے جرائم بھی کم نہیں تھے. جس طرح صفوان بن امیہ کے اور عمیر بن وہب کو رسول اللہ نے معاف کیا تھا نا, اور یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو یہ بھی بات کہہ دینا چاہتا ہوں, بعض بدبخت بے ایمان یہ صحابہ کے اسلام سے قبل کے واقع بیان کر کر کے صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں, اور جب اسلام لے آئے صحابہ سارے معاف ہو گئے. بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم اٹھایا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت خدیجہ کے علاوہ کون تھے مسلمان؟ بتائیے. سارے غیر مسلم ہی تھے نا, غیر مسلموں سے ہی اسلام آنا تھا نا. لیکن یہ بدبخت ان ادوار کے قصے بیان کر کے صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ باطل اور گندا عقیدہ ہے. رسول اللہ پہ جب کوئی ایمان لے آئے وہ صحابی رسول ہے, اس کی عظمت ہم اس کا مقابلہ سوچ ہی نہیں سکتے, اس کی کیا عظمت اور شان اور فضیلت ہے. یہ عبداللہ بن سعد نے یہ جرم بھی کیا تھا. حضرت عثمان ان کے چچا زاد بھائی تھے, انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ, تو حضرت عثمان نے سفارش کی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی مقرر کر دیا. اور جب سورت مومنون کی چند آیتیں اتریں انہوں نے لکھی اور بہانہ بنا کر اسلام کو چھوڑ کے مکہ فرار ہو گئے اور کہا میں نے سورت مومنون کی فلاں آیت ایسے نازل ہوئی تھی, ایسے لکھی تھی. اتنا بڑا جرم کہ اسلام کی بنیاد کے اوپر, وحی الہی کے اوپر حملہ کیا ہوا. ان کی سزا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر موت مقرر کی تھی. لیکن ہوا کیا, کچھ عرصہ گزرا, جس طرح مختلف صحابہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے لیے درد دل رکھتے تھے کہ امان مل جائے, حضرت عثمان بھی آئے. اور حضرت عثمان کا یہ مان اور گمان ہے, باقی صحابہ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے فلاں کو امان دے دیجئے, رسول اللہ دے دیتے تھے. اور حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اتنا پتہ تھا, امان لینے نہیں آئے, عبداللہ ابن سعد کو ساتھ لے کے آئے. کہنے لگے یہ ہے جس کے قتل کا آپ نے حکم دیا ہے, اے اللہ کے رسول اس کو امان دے دیجئے. رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان کی مرتبہ خاموش رہے, کچھ دیر خاموش رہے, لیکن سیرت کا اور اخلاق کا جو پہلو بیان کیا وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ نبی انتقام لینے والا. امی عائشہ نے کہا تھا اللہ کی قسم رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی ساری زندگی انتقام نہیں لیا, جب بھی لیا اللہ کی حدوں کے لیے لیا, جنہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا ان سے انتقام لیا. اب حضرت عثمان کہہ رہے ہیں امان دی 3 مرتبہ کہا, 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور چوتھی مرتبہ کہا میں نے آج اس کو بھی اپنے دل سے معاف کر دیا, جا اس کو بھی امان دے دی. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, اسی وقت کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا کہ اگر میں معاف ہو سکتا ہوں نا, میرے جیسا مجرم بھی آپ معاف کر سکتے ہیں, تو میں پھر کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن جب یہ اسلام قبول کر کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا ایک سنہری باب خود بیان کیا. کہا تم میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جب تک میں خاموش تھا, جب تک میں نے امان نہیں تھی دی, تب تک تو اس کے قتل کا آرڈر تھا, تو جب آیا تھا اسی وقت کوئی گردن اڑا دیتا. یہ بات کہی اپنی سیرت کا ایک انمول باب بیان کرنے کے لیے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے آنکھ سے, گردن سے, کسی کو انگلی سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا میں وہ نبی ہوں, اور نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کرواتے, نہ آنکھ کی خیانت سے, نہ گردن کی خیانت سے, نہ انگلی کی خیانت سے اشارہ کر کے قتل کرواتے ہیں, بلکہ نبی سامنے آ کے تلوار اٹھاتا ہے, اعلانیہ للکارتا ہے, اور یہ بات میدان میں رکھتا ہے کہ اسلام کو قبول کر تیری جان خلاصی ہو جائے گی ورنہ گردن کو اڑایا جائے گا. تم مجھے یہ بات کہتے ہو کہ میں تمہیں آنکھ کا اشارہ کرتا ہوں؟ یہ وہ نبی ہے, یہ وہ رسول اور پیغمبر ہے جس کے اخلاق کو اپنانا آج معاشرے کی ضرورت ہے, جو یہ کہہ رہا ہے. اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ایسے نہیں ہیں ہم مجلس میں بیٹھے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دشمن کو بھی, ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا, آنکھ کے اشارے سے قتل کروانا خیانت سمجھتے ہیں. اور میں اور آپ بہن بھائی آپس میں دوست پکے مسلمان مومن بیٹھے ہوں, آنکھوں کے اشارے میں ساری بات
بتا دی جاتی ہے یہ وہ ہے، یہ وہ پوری بات ہی آنکھوں کے اشارے میں، پوری بات ہی انگلیوں کے اوپر، پوری بات ہی گردن کے اشارے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور رسول ہاشمی وہ ہیں، کہہ رہے ہیں نبیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ گردنوں کے اشارے اور آنکھوں کے اشاروں سے کسی کو قتل کروائیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔